والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی حضرات ذوق شوق محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے. اساں جشن رل کے تائیں منائے، زہرا دا بابا. اج پوری ہوئی دکھیاں دیا سے، مینو او وکھا چا جو اج اداسے. ہر ویڑھے نو مدنی وسائے، ہر اجڑ گھر نو مدنی وسائے. زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا. جبریل لائے خود آ کے جھنڈے، ماوانو بیٹھے اللہ نے ونڈے. جبریل لائے خود آ کے جھنڈے، ماوانو بیٹھے اللہ نے ونڈے. میلاد مہیدہ میلاد مہیدہ ان مولا منائے. میلاد مہیدہ انج مولا منائے. زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا. بعد الحمد والصلاة میرے نہایتی واجب الاحترام معزز محتشم علماء کرام، اور آج کی اس محفل کی جان حضرت علامہ مولانا قاری آصف اقبال بدیالوی صاحب اور عوام اہل سنت. آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دستار فضیلت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ برکات بنائے. دوستان گرامی، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے راضی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے. اور کب؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب کو راضی فرما دے گا. اللہ نے اپنے محبوب کو شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے. آپ تھوڑی دیر توجہ کریں.
خطبہ استقبالیہ کا میرے خیال میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو آنے والے حضرت صاحب کے لیے متوجہ کرنا اور ہوشیار کرنا. تو آپ تھوڑا ذکر مصطفیٰ بھی ہے، چہروں پہ مسکراہٹ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بارک اللہ، تاکہ آپ بھی کچھ فیض لے کر جائیں، ثواب لے کر جائیں. چند منٹ کی حاضری ہے انشاءاللہ. اس کے بعد استاد المکرم مفکر اسلام کا خطاب شروع ہوگا اور آپ تھوڑا سا ذوق کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ آپ نے ان کا خطاب سننا ہے. تو سبحان اللہ سے آپ ابھی تیار ہو کر بیٹھیں. دوستان گرامی، اللہ نے اپنے محبوب کو حق شفاعت عطا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محبوب آپ کو آپ کا رب راضی فرما دے گا. ساری دنیا رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی عظمت اور شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب میں رب تجھے راضی کر دوں گا، میں رب تجھے راضی فرما دوں گا. دوستان گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا اے محبوب ان قریب وہ زمانہ آن والا ہے، وہ ویلا آن والا ہے، وہ وقت آن والا ہے، اللہ رب العالمین آپ نو راضی فرما دے گا. جمعی قدربا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا والے ہو، جب ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، ہر ناتا ختم ہو جائے گا، ہر یار دی یاری ختم ہو جائے گی، ہر بیلی دا بلپا ختم ہو جائے گا، آج سجن دی سجنیائی ختم ہو جائے گی. میرے آقا نے فرمایا اس دن میں تھوڑے کم آونا ہے. فرمایا انا اول شافع و مشفع، او لوگو میں قیامت والے دن سب تو پہلا شفاعت کرنے والا ہوا گا، تے سب تو پہلا اللہ رب العالمین میری شفاعت نو قبول فرما لے گا. فرمایا انا خطیبم یوم القیامہ، سب تو پہلا کوئی نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر کلام نہیں کرے گا، کوئی نبی گفتگو نہیں کرے گا. میرے لجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگوں میں سب تو پہلا اللہ دی بارگاہ دے اندر بولاں گا تے اپنی امت واسطے بولاں گا، اپنی گناہگار غلام واسطے بولاں گا. اے دوستان گرامی یاد رکھنا ہے کل قیامت والے دن بندہ کامیاب نماز دے سر سے نہیں ہوئے گا. اور نماز پڑھنی چاہیے پر نماز تے بھروسہ نہ ہوئے کہ نماز میں بخشوا دے گی. روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، حج بھی کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا بندے دی بخشش تو پڑھنی ہے جب اللہ رب العالمین رحمت فرمائے گا یا رب دے اذن دے نال رب دا محبوب شفاعت فرمائے گا. سرکار نے فرمایا جدو قیامت دا دن آ جائے گا نا تے سارے لوگ میری بارگاہ دے اندر آ جان گے، عرض کرن گے سونے من مونے ہر نبی اے پیا فرمانا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، لیکن میرے آقا فرمان گے انا لہا انا لہا. پھر او ویلا جائے گا میرے سرکار سر سجدے دے اندر رکھ دیں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے سونے مصطفیٰ، اے میرے پیارے حبیب اپنا سر مبارک اٹھاؤ نا. یا اللہ میں سر اٹھاندہ ہوا. رب فرمائے گا سونے کل تسمع سل توتا وشفا تو شفا، محبوبہ تو کہنا آج تیری گل منی جائے گی، سوال کرنا عطا کیتا جائے گا، شفاعت جس دی کرنا رب شفاعت قبول فرمانا جائے گا. اسے واسطے پنجابی والے نے بولے آئے وہ کہندے جے کملی والا نہ آندہ ہے گناہگار بیچارے کی کر دے. جے کملی والا ہوئے نایا دے گناہگار بیچارے کی کر دے. نہ بن دے معاشر نہ بن دے زامل، معاشر دے درداں دے مارے کی کر دے. نہ بن دے زامل معاشر دے درداں دے مارے کی
کر دے. فرمایا اللہ فرمائے گا وشفا تو شفا محبوب شفاعت دی دعا کردا جا تو کہندا جائیں گا میں رب العالمین تیرے آکھن تے تیرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرمانا جاواں گا. گرامی قدر باب آؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان سماعت فرماؤ. جنہوں روایت کرن والے امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا راوی حضرت عبداللہ بن عمر نے امام ماجہ نے بھی نقل فرمایا راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لجپال کریم علیہ السلام دے غلاموں حضور فرماتے نے خشرت بین الشفاعت ان یدخل نصف امتی الجنہ. حضور فرماتے نے اللہ نے میں نو اختیار عطا فرمایا ہے محبوبہ چاہتے شفاعت نو قبول فرما لے اے اختیار دے لے لو محبوبہ چاہونا ادھی امت بغیر حساب دے جنت لے آؤ. میرے آقا فرما دے نے میں شفاعت نو قبول فرمایا کیونکہ اے عام اے کافی ہے. صحابہ عرض کرتے نے سونے من مونے ترون حال المتقین کیا متقی لوگوں دی شفاعت کرو گے؟ فرما نا لیکنہا للخطائین والمذنبین والمتلوثین. فرمایا صحابہ صرف متقی لوگوں واسطے شفاعت نہیں کراں گا میرے گناہگار امتی جڑا بھی ہوئے گا جس دے دل دے اندر خلوص دے نال کلمہ طیبہ پڑھیا ہوئے گا فرمایا میں اس دی شفاعت کر کے دعا کراں گا. گرامی قدربا میرے محبوب نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا لوگاں واسطے ممبر بچھائے جان گے انبیاء واسطے ممبر بچھائے جان گے یوزو للانبیاء منابرہ ویجلسون علیہم. فرمایا ہر نبی اپنے ممبر تے بیٹھ جائے گا لا اقعد علیہم او لا اجلس علیہم. فرمایا میں نہیں بیٹھاں گا قائداً بین ید رب ہی وہ لوگوں میں اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہو جاؤ گے؟ فرمائے مخافت ان یباسا بی الجنت ہو سکتا ہے رب میں نو جنت دے اندر جلدی بھیج دے وے میری بیچاری امت رہ جائے. میرے دوستوں دے بھائیوں اس مصطفیٰ نے تیرے میرے نال کتنیاں وفاواں کیتیاں. اج تو تے میں مصطفیٰ دی سیرت نو بھول گئے اج مصطفیٰ دے کردار نو بھول گئے اج مصطفیٰ دی اطاعت نو چھوڑیا ہے. حضور فرماتے نے اللہ فرمائے گا محبوبہ میں تیری امت دے نال کے معاملہ فرماواں. حضور فرماتے نے میں عرض کراں گا مولا اجل حسابہم حساب جلدی کر لے میری امت پہ تڑپ دیئے. رب مہربانی فرمائے گا میری شفاعت دے نال میرے گناہگار امت نو جنت عطا فرمائے گا. اور جہنم جو تے کھڑا ہون والا فرشتہ او عرض کرے گا سونے تو سا کتنے مہربان ہو کتنے رحیم ہو کتنے کریم ہو اج رب دے غصے نو تو سا ٹھنڈا کر چھوڑے آئے. گرامی قدر باب حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدو گناہگار آنگے دعا کرنگے یا رسول اللہ شفاعت دی دعا فرماؤ تے شاعر نے نقشہ کہتے آئے کہنے نے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. تورا ذوق جڑانا کہ استادی مکرم نو اپنی سنت سے بڑے ہاتھ بن کے تے پریشان ہو کے بیٹھے ہو. حضور دی محفل ہے چہرے تے مسکراہٹ سجاؤ. مسکرانا بھی حضور دی سنت ہے اور صدقے دا ثواب ہے. نالے مسکراؤ نالے آنکھوں پیار دے نال سبحان اللہ. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. سرکار کی آگن گے آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے. کھل جا سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. یہ کارو غضب میرا
میرا تیرے دشمن کے لیے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کلہم یطلبون ردائی، فرماتے ہیں ردا، اللہ فرماتا ہے سارے کے سارے کلہم یطلبون ردائی، ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، لیکن اے محبوبہ انا اطلب رضا کا یا محمد، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب العالمین آپ کی رضا چاہتا ہوں۔